الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، ہم لوگ اس وقت اسلام کے ایک مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، جس کے بارے میں لازمی طور پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو کیسے گزارتے تھے، یا اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض تھے، اور آپ کی فیاضی اس وقت حد سے بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور دونوں مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے. اور جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بھلائی میں اس قدر اور خرچ کرنے اور فیاضی میں اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوتے جیسے زور کی آندھی، زور کی ہوا چل رہی ہو، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. گویا کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت اپنی سخاوت اور فیاضی میں اضافہ کرتے تھے. عام سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یہی تھا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض تھے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ جری اور طاقتور، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. اسی لیے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونپ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ مجھے سونپ دیا،
پھر سہبارہ آپ نے مجھے تحور دیا، میں یہ اٹھ لے رہا تھا مگر آپ سے میرا دل نفرت کر رہا تھا، آپ کا بغض میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر آپ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کام نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس قدر سخاوت کا معاملہ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اسے آپ نے بہت ڈھیر ساری بکریاں دیا، پھر اسے دیا، پھر وہ اپنی قوم میں واپس گیا اور کہا کہ یا قوم اسلموا فإنی جئتکم من عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ یعطی عطاء لا یخشی الفقر۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اسلام لے آؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ اس قدر داد و دہش کرتے ہیں، اس قدر فیاضی کا معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کو فقیری اور فاقے کا ڈر نہیں لگتا۔ گویا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا وہ سب کا سب یہ عام سا وصف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے تھے، مگر یہ سخاوت اور یہ فیاضی رمضان کے دنوں میں دوبالا اور بڑھ جایا کرتی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں، نیکوکاروں اور صالحین کی ملاقات کے وقت انسان کے ایمان میں، انسان کے بھلائی کی طلب میں، انسان کے نیکیوں کی چاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ نیکیاں کرنے لگتا ہے۔ یہی حالت رمضان کا دیکھ لیجیے۔ عام طور سے انسان 11 مہینوں میں جو نیکی کرتا ہے، رمضان کے دنوں میں ان نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھلائی کی طلب انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے، نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، برائی سے رکنے کا داعیہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ وہ سرکش شیطان جو انسان کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے، جنت کے دروازے اور آسمان کے دروازے اس پورے ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے، جہنم کے دروازے مکمل طور سے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ تو گویا کہ انسان کے گناہ کی طرف مائل ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان تمام اسباب کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ شیطان قید ہو گیا، جہنم بند کر دی گئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہے تو اس کے بدن میں خون کی جو رفتار ہے، اس کی رگوں میں خون کی جو حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جس طرح خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے ایسے شیطان انسان کے بدن میں حرکت کرتا ہے اور دوڑتا ہے۔ تو وہ خون کی دوران کم ہوئی، اس کا مطلب شیطان کی حرکت آپ کے بدن میں کم ہو گئی، اسی لیے انسان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، ایک طریقہ اور یہ خوبی یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ بہت کشادہ ہو جاتا تھا، آپ بہت زیادہ جو بھی میسر ہوتا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ مگر یہ بات یاد رہنی چاہیے آپ کو کہ اس خرچ کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خرچ، یہ سخاوت، یہ فیاضی زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کو رمضان میں دینے سے کوئی خصوصیت اور کوئی خوبی اللہ کے دین میں موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہولان ہول سے ہے، زکوٰۃ کی فرضیت مال پر سال گزرنے سے ہوتی ہے۔ جس دن مال پر سال گزر گیا
उसी दिन ज़कात फ़र्ज हो गई। और ये साल अरबी महीने का साल होता है, अंग्रेजी महीने का साल नहीं। और अगर किसी ने अपनी ज़कात को अंग्रेजी महीने से बांट दिया तो इसका मतलब कि हर साल वो 10-12 दिन अपने माल की ज़कात खा लेता है, वो हराम है उसके लिए। इसलिए ये जो साल गुजरता है, ये हिजरी और इस्लामी साल, जिस दिन माल पर साल पूरा होता है उस दिन इंसान पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अभी रमज़ान 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, उसको मुअख्खर करके रमज़ान तक लाना, इसका मतलब इन बीच में जो दिन पड़ रहा है इनके दिनों की ज़कात आप खा लेते हैं और ये हराम है आपके लिए। इसलिए ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात याद कर लीजिए। वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है जो ये कहती है कि कोई एक नेकी का सवाब रमज़ान में फ़र्ज के बराबर मिलता है और रमज़ान में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर मिलता है। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन के नक़्द के मुताबिक ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इसे इब्न खुज़ैमा ने बसनद अली बिन ज़ैद बिन जुदआन अन इब्न मुसय्यब अन अबी हुरैरा रिवायत किया है। और अली बिन ज़ैद बिन जुदआन ये सहीहुल हिफ्ज़ रावी है और यहाँ उसने दूसरे सिक़ा रावियों की मुखालफत भी किया है। इसलिए बइत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन ये हदीस मुनकर है। खुद इब्न खुज़ैमा ने इसे रिवायत करने के बाद ये बात जिक्र किया है। अगर ये हदीस सही हो तो, यानी उन्होंने कहा कि ये हदीस सही नहीं है, और भी मुहद्दिसीन की बातें अलग है। तो मैं कहने जा रहा था कि ये बात जो हमारे यहाँ मशहूर है ये हमारे दीन का एक हिस्सा नहीं है। अगर देखिए हमारे यहाँ मशहूर है, हम सारे लोग इस बात को जानते हैं, मगर हमारा ये इल्म गलत है, हमारा ये इल्म नाक़िस है और हमारी ये मालूमात अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसकी इस्लाह कर लीजिए। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आपकी सखावत और आपकी फयाज़ी दूसरे दिनों से ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए नबी के तरीक़े की इब्तिदा में हमें भी रमज़ान के दिनों में दीगर नेकियों के साथ अपने हाथों को कुशादा और अपने नफ्स को कुशादा रखना चाहिए और अपने माल के ज़रिया अल्लाह ने जो नेमतें दिया है उन नेमतों के ज़रिया अपने समाज और मुआशरे के इंसानों की खबरगिरी करनी चाहिए। और अल्लाह ने दौलत की शक्ल में जो नेमत दिया है उस नेमत से अल्लाह के महरूम बंदों को मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि बुखारी की रिवायत में है, इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, कहा कि जहन्नम से बचो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ अगरचे कि एक खजूर ही क्यों ना हो। यानी अगर इंसान के पास नहीं है, उसके पास सिर्फ एक खजूर है, वो एक खजूर अल्लाह की राह में सदका दे, वो सदका देना उसको जहन्नम की आग से बचाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना रजुला ला यतसद्दक़ु बिइद्ल तमरतिन, दूसरा लफ्ज़ है बिनिस्फ़ि तमरतिन, फयाख़ुज़ुहा अल्लाहु बियमीनिही फयुरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फुलूहु। कहा कि जब इंसान एक खजूर का आधा हिस्सा सदका देता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसको बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है। जैसे तुम में से कोई आदमी अपने बछड़े को पाल करके बड़ा करता है, अपने ऊँट के बच्चे को या गाय के बच्चे को या घोड़े के बच्चे को पालता है, हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, वो पाल करके जैसे उसको बड़ा करता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामूली सदक़े को बढ़ाता है और उसमें ज़्यादती करता है। इसीलिए सुनन में इस हदीस की जो दूसरी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा तसद्दक़ अहदुकुम बितमरतिन फ़इन्नल्लाहा युरब्बीहा बियमीनिही हत्ता तकूना कल जबल। दूसरी रिवायत है का जबल उहुद। जब तुम में से कोई आदमी एक खजूर सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे दाहिने हाथ में लेता है और उसे बढ़ाता है यहाँ तक कि वो बढ़ करके पहाड़ की तरह से हो जाता है। एक खजूर
اسے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشأ، کہا کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، یہ اس کو کیا بھیجے اس کے گھر، یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں، اس کے گھر کیا بھیجا جائے، کہا کہ نہیں اسے بھی بھیجے، کیوں؟ حتیٰ کہ اگر بکری کی کھر اس کے پاس ہے تو کھری بھیج دو، اس کے بعد کھر کوئی کھاتا نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی معمولی چیز کسی کو دینے میں، کسی کو بھیجنے میں انسان کو عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها، اے ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ تو تم سالن بڑھا دیا کرو، وتعاہد بها جیرانک، اور اسے اپنے پڑوسیوں کے پاس بھیجا کرو، اسے اپنے پڑوسیوں کو دیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، یا دوسرا لفظ ہے ان الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، کہا صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے صدقہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اسی لیے دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان جب انتقال کر جائے گا، انتقال کرنے کے بعد وہ سب سے بڑی جو آرزو اللہ تعالیٰ سے کرے گا وہ یہی کہے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے لوٹا دے تو میں جا کر کے لوگوں کو صدقہ کروں گا۔ مرنے کے بعد وہ انجام کو پہنچ چکا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھلائی وہ ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھے لوٹائے گا اللہ تعالیٰ تو میں صدقہ کروں گا، کیونکہ ثواب دیکھ رہا ہے وہ نظروں کے سامنے، اسے دکھائی دے رہا، دنیا میں تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، مگر مرنے والا جو اپنے رب کے پاس پہنچ گیا ہے اسے دکھائی دے رہا ہے، تو وہ آرزو کر رہا ہے کہ کاش مجھے واپس جانے کا موقع ملے تو میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے دنوں میں بکثرت نفلی صدقہ کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، سخاوت اور فیاضی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اگر یہ خرچ انسان پوشیدہ طور سے کرے، خفیہ طور سے کرے تو اس کے اجر میں اللہ رب العالمین مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے بخاری اور مسلم کی جو مشہور روایت ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس نے خفیہ طور سے صدقہ دیا، پوشیدہ طور پر صدقہ نکالا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کتنا صدقہ کیا ہے، کیونکہ صدقہ تو دائنے سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ نصیب کرے گا جس دن کی سورج سروں پر انسانوں کو پسینے میں ڈبا دینے کے قریب ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اسے سایہ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء فی ظل صدقته یوم القیامت حتی یفصل، اور دوسرا لفظ حتی یقضى بین الناس، قیامت کے دن اللہ کا بندہ میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا سایہ عطا کیا ہوا ہے میدان محشر میں، اور میدان محشر کی تپش کا حال میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، آہستہ، پوشیدہ
اور چپکے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر۔ کہا نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور پوشیدہ طور سے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ عمر میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے، عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقۃ السر تطفئ حر القبر علی اہلها، پوشیدہ طور سے صدقہ کرنا قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اور آہستہ سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو صدقہ سر پوشیدہ طور پر اپنے مال کو خرچ کرنا قبر میں جہنم کی آگ کو، قبر کی حرارت کو، قبر کی تپش کو ٹھنڈا کر دینے کا سبب ہے، اس لیے اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی ہدایات بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے چند میں نے آپ سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تلاش کرتے ہوئے اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں برتا جائے اور اس چیز پر بھی اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔